سورج ڈوبنے سے پہلے ہی باغپور کا یہ حال ہو گیا کہ تمام گلیاں اور راستے سنسان نظر آنے لگے۔ میں اس وقت تھانے میں شوکت کے پاس موجود تھا۔ شوکت نے روٹین کی پوچھ گچھ کے لیے متوفی بشیرے کی بیوہ زبیدہ کو بلایا ہوا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زبیدہ کا سسر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس دوران میں گاؤں کے چند سرکردہ افراد تھانے آئے۔ انہوں نے شوکت سے کہا کہ انہوں نے اپنے طور پر گاؤں میں ٹھیکری پہرے کا انتظام کر لیا ہے۔ نوجوانوں کی 3 ٹولیاں بنائی گئی ہیں جو رات بھر گاؤں میں گشت کرتی رہیں گی۔ ہر ٹولی کے پاس کم از کم ایک بندوق یا پستول ہوگا۔ ماسٹر نور دین نے شوکت سے درخواست کی کہ پولیس کے 2 بندے بھی ہر ٹولی کے ساتھ موجود رہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ شوکت کے پاس کافی عملہ موجود تھا۔ اس نے ایک ASI اور 4 کانسٹیبل گاؤں والوں کے ساتھ روانہ کر دیے۔ ماسٹر نور دین نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبرستان اور آس پاس کے کھیتوں میں ہانکا بھی کیا گیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ گاؤں والے واپس چلے گئے۔ ایک سنتری نے انگیٹھی دہکا کر کمرے میں رکھ دی۔ سر شام ہی سخت ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ روزانہ کی طرح ایک طویل کالی شب سر پر تھی اور اس شب میں ایک بھیانک اندیشہ سانپ کی طرح سرسرا رہا تھا۔ اب ہم کمرے میں اکیلے تھے۔ ہم نے منطقی انداز میں اب تک کے تمام واقعات کا تجزیہ شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، شوکت ایک پڑھا لکھا تھانے دار تھا۔ دیہاتی ماحول میں رہنے کے باوجود نمک کی کان میں نمک نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی تفتیش کو عقل کے پیمانے اور ٹھوس شہادتوں کے دائرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ ہوائی چیزوں اور ان کی پراسرار کارستانیوں پر یقین کرنا میری طرح اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے اور ہمارے تجزیے کا رنگ ڈھنگ بھی ایک ہی تھا۔ شوکت لالٹین کی لو اونچی کرتے ہوئے بولا، ہاں یار اسلم، کچھ روشنی ڈالو ان حالات پر اپنے انداز میں۔ اپنے انداز سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ بھئی وہی صحافیانہ سٹائل جس میں چنانچہ گویا دریں اسنا بعد ازاں جیسے الفاظ کا وافر استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو تم نے میری چھٹیاں برباد کر دی، اوپر سے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس گورکھ دھندے سے نکل کر لاہور سدھار لوں تو بہتر ہے۔ اپنے جگری یار کو اس انوکھی مصیبت میں چھوڑ کر جاؤ گے تو حیا نہیں آئے گی۔ سچ کہتے ہیں پولیس والوں کی دوستی اچھی نہ دشمنی۔ اچھا چھوڑو ان گھسے پٹے محاوروں کو، ذرا اپنے روشن تبصرے سے میری کھوپڑی روشن کر دو۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان نوک جھونک ہوئی، پھر میں نے نیا سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لیتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی ہراس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک آسیب تو خوف کا جذبہ ہوتا ہے، جو انسانی ذہن کو اس طرح جکڑتا ہے کہ ہر طرف آسیب ہی آسیب نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر ہم شروع سے ان واقعات پر غور کریں تو واقعات کی کڑیوں کو یوں ملایا جا سکتا ہے۔ ایک اکیلی عورت یعنی زبیدہ کو اپنے گھر کے صحن میں کوئی عجیب شے کھڑی نظر آئی۔ کوئی ہیولا تھا، کوئی سایہ تھا یا کچھ اور۔ بہرحال زبیدہ کے ڈرے ہوئے ذہن نے اس شے کو ایک بلا کی شکل دے دی، یا پھر ہم بھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت رہی ہو، بہرحال زبیدہ کے سنسنی خیز بیان کی چند ہی گھنٹے کے بعد اس کا شوہر بشیرہ قتل ہو گیا۔ اس قتل کا تذکرہ قرب و جوار میں پھیل گیا۔ خوف کی فضا پیدا ہوئی اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح کا ڈر جڑ پکڑ گیا۔ ناخوشگوار اتفاق یہ ہوا کہ اس کے بعد دوسری واردات ہوئی۔ سغرا کی لاش گنے کے کھیت میں پائی گئی۔ مجرم کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ لوگوں کے ذہنوں میں جمع ہوا ڈر کچھ اور بھی شدید ہو گیا۔ تمہارا دوست چاند بھی انہی لوگوں میں شامل تھا اور اسی ماحول کا حصہ تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اپنی بات جاری رکھو۔ وہ انگیٹھی کے دونوں جانب پاؤں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہا، چاند کے ذہن میں بھی وہی خوف موجود تھا جس نے دوسرے لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ کل جب چاند تاریک سرد رات میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو لاشعوری طور پر وہ خوف زدہ تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، ممکن ہے کہ کہیں کوئی آہٹ ہوئی ہو، یا درخت کا سایہ جھوما ہو، یا پھر کسی قبر کی چادر وغیرہ اڑ کر چاند کی طرف آئی ہو۔ بہرحال اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ پہلے سے ڈرا ہوا چاند کچھ اور ڈر گیا اور دوڑ پڑا۔ اس کا جسم تن و مند ہے۔ ایسا شخص تاریکی میں اور خوف کے عالم میں زیادہ دور تک نہیں دوڑ سکتا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے اسے ٹھوکر لگی اور وہ فیض کے مویشیوں کے پاس اوندھے منہ گر گیا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی پراسرار سایہ واقعی چاند کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اسے نقصان بھی پہنچانا چاہتا تھا تو پھر چاند کو زمین بوس چھوڑ کر واپس کیوں چلا گیا؟ اس نے چاند پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ طفیل احمد رہا ہوگا۔ وہ چاند کا شور سن کر جاگ گیا تھا۔ حملہ آور نے جب ایک کے بجائے 2 بندے دیکھے تو واپس چلا گیا۔ تم نے چاند کے بیان پر زیادہ غور نہیں کیا، میں نے کہا۔ چاند کا کہنا ہے کہ طفیل جاگنے کے بعد فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن طفیل نے تو کہا ہے کہ اس نے چاند کو گرتے دیکھا تھا اور پھر اس کے پیچھے ہیولے کو بھی دیکھا تھا۔ بعد میں اس نے ہیولے کو للکارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ طفیل اور چاند کے بیان میں تضاد ہے محترم انسپکٹر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ تم طفیل کو تھوڑا سا مزید کرے دو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد طفیل نامی وہ کارندہ پھر شوکت کے سامنے تھا۔ اس مرتبہ شوکت نے اس کے ساتھ ذرا سختی سے بات کی۔ وہ کڑک کر بولا، دیکھ طفیلے، میرے ساتھ اونگی بونگی نہیں مارنی۔ جو کچھ بھی تم نے دیکھا یا سنا ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ سنا ہے، ایک لفظ کی کمی بیشی بھی نہیں۔ طفیل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مائی باپ، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میرا کوئی فائدہ تو نہیں جی اس میں۔ چاند کا کہنا ہے کہ تم چارپائی سے اٹھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ تم کہتے ہو کہ تم وہیں رکے رہے۔ تم نے چاند کے پیچھے آنے والے کو دیکھا اور اسے للکارا بھی۔ کچھ دیر تک طفیل نے اپنے پہلے بیان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن شوکت بڑی سخت زبان بول رہا تھا۔ جلد ہی طفیل نے ہار مان لی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی مان لیا کہ اس نے غلط بیان کی ہے۔ اس نے چاند صاحب کے پیچھے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں جب جاگا تو چاند صاحب بھاگے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر وہ بیلوں کی کھرلی کے پاس آ کر گر گئے۔ مجھے ان کے پیچھے کوئی شے نظر نہیں آئی، بس میں نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ ڈر کر بھاگے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ شوکت نے طفیلے سے کچھ مزید سوالات کیے، اس کے بعد اسے واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ طفیل کے نئے بیان سے ان خیالات کی تائید ہوتی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شوکت کے سامنے بیان کیے تھے۔ بعض اوقات بے جا خوف انسانی ذہن کو اس طرح جکڑتا ہے کہ وہ بے وجود چیزوں کو دیکھنے اور سننے لگتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کل رات چاند کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ واہمے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ قبرستان سے گزرتے وقت اس کے ڈرے ہوئے ذہن نے تاریکی کے پردے پر کچھ اشکال بنائی ہوں اور اسے سر پٹ بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی درندہ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہ اگلی شام کا واقعہ ہے۔ شوکت نے مجھے بتایا کہ چودھری ارباب نے ہم دونوں کی دعوت کر رکھی ہے۔ شوکت نے بتایا کہ کام سے فارغ ہو کر 8 بجے کے قریب چودھری کی حویلی میں جائیں گے۔ یار، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اوے کھوتے، چودھری تیری شان ہی تو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے۔ میں جانتا ہوں شوکے، یہ چودھری اور زمیندار لوگ کسی کی عزت افزائی نہیں کرتے، یہ بس اپنے نمبر بناتے ہیں اور اپنے رستے سیدھے کرتے ہیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ چودھری بہت گہرا بندہ ہے۔ یہ عام چودھریوں کی طرح گرجتا برستا نہیں ہے، اور جو لوگ گرجتے برستے نہیں وہ خاموشی سے برس بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یار، تم جانتے ہو کہ مجھے ادھوری بات سے چڑ ہے، میں نے کہا، اور تم بھی جانتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی ادھوری بات نہیں کی، تو پھر اب کیوں کر رہے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں تھی یار۔ چلو، جو عام ہے وہی بتا دو۔ شوکت نے گہری سانس لی اور بولا، کیوں نہیں، بس کل مجھے ایک ہلکا سا شک ہوا تھا۔ چاند کے زخمی ہونے کے بعد میں چودھری کی حویلی میں گاڑی لینے کے لیے گیا تھا۔ میری دستک پر چودھری کے ایک کارندے نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور سلام کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ عالمگیر کو بلائے۔ کارندہ عالمگیر یعنی چودھری کے بیٹے کو بلانے چلا گیا۔ میں ڈیوڑی میں ہی کھڑا رہا۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ مجھے حویلی کے اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی عورت کسی بند کمرے کے اندر چیخ رہی ہے۔ اس وقت چاند کی پریشانی تھی اور بہت جلدی بھی تھی۔ میں ان آوازوں پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی عورت کے بجائے بچے کی آواز ہو۔ میں اس بارے میں عالمگیر سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر جلدی میں یہ بات بھی ذہن سے نکل گئی۔ آج صبح جب عالمگیر کو دیکھا تو پھر سے یہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی گاڑی کے انجن کا شور سنائی دیا۔ اس گاؤں میں 2 ہی گاڑیاں تھیں، ایک شوکت والی کھٹارا جیپ
دوسری چودھری کے انگریز مہمانوں کی سرخ کار، جیپ تو سامنے تھانے کے صحن میں کھڑی تھی، یہ انگریزوں کی شیورلیٹ کار ہی ہو سکتی تھی۔ وہ دھول اڑاتی ہوئی تھانے کے عین سامنے سے گزری اور حویلی کی طرف چلی گئی۔ مجھے خوبرو سیلویا یاد آ گئی اور اس کے ساتھ ہی کونج کے شکار کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جو 2 دن پہلے صبح سویرے پیش آیا تھا۔ میں اور شوکت کچھ دیر تک چودھریوں اور ان کے مہمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران میں سرکا بالجبر کا ایک کیس تھانے میں آ گیا اور شوکت اپنے سائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام 8:30 بجے کے قریب ہم چودھری ارباب کی حویلی میں پہنچے۔ یہ نیم پختہ حویلی اپنی اونچی دیواروں، برجیوں اور رنگدار شیشوں کے ساتھ گاؤں میں سب سے نمایاں نظر آتی تھی۔ پورے گاؤں کی طرح حویلی کے ارد گرد بھی ایک پراندیش خاموشی طاری تھی۔ حویلی کے پھاٹک پر 2 مسلح افراد پہرے داری کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو رونق نظر آئی۔ حویلی کی اندرونی آرائش اور سجاوٹ باہر سے بڑھ کر تھی۔ چودھری کے بیٹے عالمگیر نے تپاک سے استقبال کیا اور اندر وسیع و عریض بیٹھک میں لے آیا۔ یہاں وہ تینوں انگریز موجود تھے جن سے 2 دن پہلے کھیتوں میں ملاقات ہوئی تھی۔ مہجبیں سیلویا بھی موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی نگاہیں ملی۔ مجھے اس کی نیلگوں آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آئی۔ چودھری ارباب کے علاوہ ایک مقامی شکاری بھی بیٹھک میں موجود تھا۔ اس کا نام بعد میں راضی جان معلوم ہوا۔ وہ پختہ رنگ اور درمیانی عمر کا شخص تھا۔ چودھری ارباب حسب معمول سفید براق دھوتی کرتے میں ملبوس تھا۔ سر پر اونچے شملے والی پگڑی تھی۔ چودھری کے سرخ و سفید چہرے پر تمازت محسوس ہو رہی تھی۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ شراب کی تمازت ہے۔ الکوہل کی بو چاروں طرف محسوس ہو رہی تھی۔ ایک گوشے میں تپائی پر مینا و ساغر دکھائی دے رہے تھے۔ دراصل یہاں شراب و کباب اور رقص و سرور کی بے تکلف محفل جمی ہوئی تھی۔ سب نے ہمیں خوش دلی سے ویلکم کہا۔ انگریز صاحبان سے میرا تعارف ہو چکا تھا۔ عالمگیر نے بے تکلفی سے جانی واکر کی بوتل میری طرف بڑھائی اور پینے کی دعوت دی۔ میں نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ سیلویا اٹھلا کر بولی، چلیں اس فنکشن میں کوئی تو ہمارا ساتھی بنا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ شراب خانہ خراب سے شوق نہیں فرماتی۔ چودھری ارباب نے شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں آپ کا ایک ساتھی اور بھی ہے۔ یہ تو اور بھی خوشی کا بات ہے۔ سیلویا نے اپنا سر اوپر نیچے ہلایا۔ ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے، لیکن گفتگو کا رخ بہت جلد باغپور کے تشویشناک حالات کی طرف مڑ گیا۔ چاند کے زخمی ہونے کا ذکر بھی ہوا اور اس خوف و ہراس پر بھی بات ہوئی جو عام لوگوں میں پھیل رہا تھا۔ میں اس سارے معاملے کے حوالے سے چودھری کے انگریز مہمانوں کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ یہ لوگ معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی بڑے پتے کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، انگریزوں میں جیکب اور ہارڈی دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے جیکب بڑا تھا، اس کی صحت اچھی تھی، ورنہ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 سال سے اوپر ہی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے سے امارت کی آسودگی جھلکتی تھی۔ اس کی گھنی بھویں اور نہایت سنجیدہ چہرہ اس کے تجربے اور اس کی قوت برداشت کو ظاہر کرتا تھا۔ 2 روز پہلے کنویں پر ہونے والی گفتگو کے دوران میں مجھے پتہ چلا تھا کہ جیکب لندن میں کسی کمپنی میں حصہ دار ہے اور اس کمپنی کا تعلق لوگوں کو تفریح وغیرہ فراہم کرنے سے ہے۔ آج اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات معلوم ہوئی تھیں۔ وہ اس کمپنی میں 1/4 شیئر ہولڈر تھا۔ جیکب کا چھوٹا بھائی ہارڈی اس کے معاون کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جیکب سے بات کرتا، وہ پائپ کا کش لیتے ہوئے خود ہی بول اٹھا۔ اس نے انگریزی میں کہا، یہاں عجیب واقعات ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میں نے آج تک ایسی سراسیمگی کی حالت نہیں دیکھی۔ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہے، مگر وہ اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چشم دید گواہوں نے حملہ آور کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ سیلویا اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کر کے بولی، چودھری صاحب، ہم کا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ دیر ہمارا مہمانداری نہیں کرنا پڑیں گے۔ چودھری کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئی، لیکن میں اور شوکت مسکرا دیے۔ سیلویا کا مطلب تھا کہ موجودہ حالات سے وہ چاروں بھی خوفزدہ ہیں اور باغپور سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے جیکب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر جیکب، آپ نے موجودہ حالات کے حوالے سے کیا نتیجہ نکالا؟ ابھی میرا سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ جیکب بول اٹھا، ایڈیٹر صاحب، اس قسم کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے ایک ہی طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں اور لوگ جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔
چند ماہ پہلے ایسٹ لندن میں بھی اسی طرح کی ایک سیریل کلنگ ہوئی تھی اور قاتل گرفتار نہیں ہو سکا تھا۔ اس واقعے نے بھی کافی سراسیمگی پھیلائی تھی۔ اس نے پائپ کی راکھ جھاڑتے ہوئے تمباکو کی تھیلی نکالی اور بات جاری رکھتے ہوئے شائستہ انگریزی میں بولا، میں ذاتی طور پر حقیقت پسند شخص ہوں، لیکن کوئی بھی اس طرح کے معاملے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ جادو اور ہیپناٹزم وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اعتراف اب سائنس بھی کرنے لگی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جو آپ اور ہم جیسے لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مغرب میں بھی آسیب، ارواح اور جادو وغیرہ کے بارے میں سنجیدہ قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باغپور میں پیش آنے والے واقعات کا کوئی غیر مرئی پہلو ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوری جناب، جیکب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہاں کے حالات کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں اور ایسی پوزیشن میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ کوئی واضح رائے قائم کر سکوں۔ بہرحال یہ سارا معاملہ دلچسپ اور توجہ طلب ہے۔ سیلویا بولی، ہم کو تو لگ رہا ہے ایڈیٹر صاحب کہ ہم پاکستان کے بجائے کہیں افریقہ میں ہے۔ وہاں میجک اور گھوسٹ وغیرہ کا بہت چرچا رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں تنزانیہ میں تھی، اسمتھ بھی میرے ساتھ تھا، ہم نے وہاں بلیک میجک کا بہت سا کرشمہ دیکھا۔ گفتگو کے دوران میں اچانک میری نظر بیٹھک کے ادھ کھلے دروازے سے گزر کر ایک چہرے پر پڑی۔ یہ باب صادق کا چہرہ تھا، باغپور کا وہی سرخ و سفید اور ہر دل عزیز بوڑھا جس کی ٹانگوں میں جوانوں جیسی طاقت تھی اور جس نے بے خبری میں سیلویا کو کھیت میں گرا کر خوب رگڑے دیے تھے۔ جو ہی میری نظر پڑی، بابا صادق فوراً دروازے سے ہٹ گیا۔ اب وہاں مخمل کے لہراتے ہوئے پردے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ باب صادق کا انداز مجھے چونکا گیا۔ میں جانتا تھا کہ بابا صادق ایک بھلا آدمی ہے۔ وہ چودھری ارباب کا ملازم تھا اور یہاں حویلی میں اس کا پایا جانا قابل فہم تھا، پھر بھی بابے کا انداز غور طلب محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا آنے والا تھا، دسترخوان بچھایا جا رہا تھا، تلے ہوئے گوشت اور باسمتی چاول کی خوشبو اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہاتھ دھونے کے بہانے بیٹھک سے اٹھایا، پھر تیزی سے گھوم کر بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ بابا صادق اسی طرف گیا تھا، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیوڑی میں چودھری کا ایک مسلح کارندہ پھاٹک کی طرف رخ کیے کھڑا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بابا صادق تو نظر نہیں آیا، لیکن یوں باہر نکلنے سے مجھے ایک خاص بات کا پتہ ضرور چل گیا۔ حویلی کی ڈیوڑی میں کھڑی سرخ کار شاید تھوڑی دیر میں کہیں روانہ ہونے والی تھی۔ دراصل جب میں باب صادق کی تلاش میں نظر دوڑانے کے بعد واپس بیٹھک کی طرف جانے لگا تو اچانک میری نگاہ سرخ کار کی طرف اٹھ گئی۔ چودھری ارباب کا ایک دراز قد ملازم 2 رائفلیں اور ایک تھرماس کار میں رکھ رہا تھا۔ تھرموس میں ظاہر ہے کہ چائے یا کافی وغیرہ ہوگی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ لوگ کہیں شکار وغیرہ پر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے انہیں رات کے وقت ہی شکار پر دیکھا تھا۔ بہرحال یہ صورتحال غور طلب بھی تھی۔ باغپور اور ارد گرد کے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا تنی ہوئی تھی۔ لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ ایسے ماحول میں شکار اور تفریح کے لیے نکلنا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ میں کسی سے کوئی سوال کیے بغیر بیٹھک میں واپس آ گیا۔ یہاں ملازم کھانا چن چکے تھے۔ بڑا پرتکلف مینیو تھا۔ بھنی ہوئی چانپیں، روسٹ کی ہوئی مرغیاں اور بطخیں اور دریا کی روہو مچھلی، ترکنڈا مچھلی کے بیسن لگے قتلے، بریانی، پراٹھے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ سویٹ ڈش کے طور پر گڑ کے اسپیشل چاول تھے، ان میں بادام، پستہ اور کشمش وغیرہ ڈالے گئے تھے۔ انگریز مہمانوں کے آگے شراب اور اس کے لوازمات بھی سجائے گئے تھے۔ کھانے کے دوران میں ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ سیلویا مجھ سے مخاطب ہوئی اور میرے پروفیشن کے حوالے سے سوالات کرتی رہی۔ کھانے کے بعد بھی باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوتی رہی۔ میں انتظار ہی کرتا رہا کہ چودھری ارباب علی یا اس کے مہمانوں کی طرف سے کوئی بتائے گا کہ وہ لوگ ڈنر کے بعد کہاں روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے اس موضوع میں زبان نہیں کھولی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس بات کو جان بوجھ کر گول کیے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ان کا یہ رویہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہم ساتھ والے کمرے میں آ بیٹھے۔ یہاں سرخ قالین تھا اور چاروں طرف گاؤ تکیے لگے تھے۔ شوکت نے آنکھوں میں مجھے معنی خیز اشارہ کیا۔ شوکت کا اندازہ درست تھا۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک خوش جمال نوخیز رقاصہ چھم سے اندر آ گئی۔ ساتھ میں 2-4 سازندے بھی تھے۔ ذرا ہی دیر میں نوخیز رقاصہ کا جسم سازوں کی سنگت میں نگاہوں کے سامنے بجلیاں گرانے لگا۔ وہ سخت سردی میں بھی باریک اور ناکافی لباس پہنے ہوئے تھی۔ لباس کے اندر سے بھی اس کے جسم کی گلابی رنگت نمایاں تھی۔ گریبان بہت کشادہ تھا
اور وہ اس کشادگی کو رقص کے دوران بڑے غلط طریقے سے استعمال کر رہی تھی۔ انگریز حضرات بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن میں نے سیلویا کے چہرے پر سنجیدگی اور بیزاری کے آثار دیکھے۔ تاہم اس ہیجان خیز رقص کے بعد ایک بانسری نواز نے حاضرین کو ایک خوبصورت لوک دھن سنائی۔ اس دھن کو سیلویا سمیت سارے مہمانوں نے پسند کیا، بلکہ دوبارہ سنا۔ یہ دھن اس طرز پر تھی جس پر ہیر وارث شاہ پڑھی جاتی ہے۔ بانسری نواز کی پرفارمنس کے دوران میں ہی چھت پر ایک کھٹکا سا سنائی دیا، پھر دھم دھم کی آواز چند مرتبہ آئی۔ میں نے دیکھا کہ چودھری ارباب کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ان لمحوں میں چھوٹا چودھری یعنی عالمگیر بھی ایک دم مضطرب دکھائی دیا۔ ایک لمحے کے لیے باپ بیٹے کی نگاہ ملی، پھر عالمگیر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ میرے علاوہ شاید کسی نے بھی یہ صورتحال نوٹ نہیں کی تھی۔ دیگر حاضرین کے علاوہ شوکت کی ساری توجہ بھی بانسری نواز کی طرف تھی۔ عالمگیر کو باہر جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ رات تقریباً 11 بجے یہ محفل اختتام کو پہنچی۔ ہم چودھری ارباب اور اس کے مہمانوں سے اجازت لے کر حویلی سے نکل آئے۔ عالمگیر ہمیں پھاٹک تک چھوڑنے آیا۔ ہمارا رخ اب گھر کی طرف تھا۔ گلی دور تک تاریک اور سنسان تھی۔ یخ بستہ سردی نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہمارے معدوں میں گرما گرم مچھلی تھی، شاید اسی لیے سردی کچھ کم محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں پاس ہی ٹھیکری پہرے والوں کی صدا سنائی دے رہی تھی، جاگتے رہنا، خبردار جاگتے رہنا بھائیو۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، شوکے یار، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آج رات چودھری اور اس کے مہمان پھر کہیں نکل رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے شوکت کو بتایا کہ کس طرح میں ہاتھ دھونے کے بہانے باہر ڈیوڑی کی طرف گیا تھا اور کس طرح وہاں میں نے سرخ کار کو تیاری کی حالت میں دیکھا، لیکن چودھری یا عالمگیر نے ہم سے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہی بات غور کرنے والی ہے، انہوں نے دنیا جہان کی باتیں کی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر میں نے شوکت کو ان آہٹوں کے بارے میں بھی بتایا جو چھت کی طرف سے آئی تھیں اور جنہیں سننے کے بعد عالمگیر فٹافٹ باہر نکل گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی موجودہ صورتحال میں اس پر غور کرنا پڑ رہا تھا۔ شوکت نے بتایا کہ اس نے بھی چھت سے ابھرنے والی مدھم آوازیں سنی تھیں۔ یار شوکت، کیوں نہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اگر چودھری کو پتہ چل گیا تو بڑا بدظن ہو جائے گا۔ بھائی، موجودہ حالات میں گشت پر رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے تم کسی بھی وقت کہیں بھی پائے جا سکتے ہو۔ لگتا تھا کہ میری بات شوکت کے دل کو لگی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہو۔ ہم دونوں کی سوچ اکثر مل جاتی تھی۔ گھر کی طرف جاتے جاتے شوکت نے اپنا رخ تھانے کی طرف موڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ایک پتلی گلی سے گزر کر ہم اس کشادہ راستے پر پہنچ گئے جس پر تھانہ واقع تھا۔ اندر کے 2 کمروں میں لالٹین کی مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ 2 سنتری کمبل لپیٹے آگ جلائے بیرونی دروازے کے پاس ہی ایک چھپر کے نیچے بیٹھے تھے۔ ASI نذیر رات کی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ پہاڑ جیسی رات گزارنے کے لیے اس کے پاس گرم انگیٹھی تھی، ایک ٹرانزسٹر ریڈیو تھا اور باسی اخبار تھا۔ شوکت کو اچانک تھانے میں دیکھ کر وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور سلوٹ کیا۔ خیریت تو ہے جناب؟ خیریت ہی ہے، تم مشکی اور چتکبرے پر کاٹھی ڈالو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ لیکن اس وقت جناب؟ نذیر نے قدرے حیرت سے کہا۔ ہاں اسی وقت، تم گھوڑے تیار کرو، شوکت نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ گھڑ سوار میرا بھی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں لاہور میں بھی کسی نہ کسی طور یہ شوق پورا کر لیا کرتا تھا۔ ہم نذیر کی دہکائی ہوئی انگیٹھی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم دونوں خاموش تھے، لیکن ذہن میں ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے۔ کیا واقعی چودھری ارباب علی اور اس کے انگریز مہمان کوئی خاص بات چھپا رہے ہیں؟ کیا باغپور میں ہونے والے پے در پے حادثات اور ان مہمانوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ 2 روز پہلے شوکت نے حویلی کے اندر سے جو نسوانی چیخیں سنی تھیں، وہ بھی ابھی تک ایک معمہ تھی۔ کیا حویلی کے اندر کسی کو حبس بے جا میں رکھا گیا تھا؟ آج چھت پر سے ابھرنے والی آوازیں سن کر چودھری اور اس کا بیٹا کیوں چونکے تھے؟ اس قسم کے کئی سوال ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ آج چودھری کے مہمان مسٹر جیکب کی باتیں میں نے بڑے دھیان سے سنی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جیکب بین السطور کیا کہہ رہا ہے۔ مغربی ممالک کے باشندے کو اکثر روشن خیال اور حقیقت پسند سمجھا جاتا ہے، مگر جیکب نے باغپور کے حالات کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی تھی وہ حقیقت پسندی سے ہٹ کر تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ان واقعات کو پر اسرار اور ناقابل فہم قرار دے رہا ہے۔ کیا واقعی وہ ایسا سمجھ رہا تھا
یا پھر ہماری الجھن کو مزید بڑھانا چاہتا تھا؟ ابھی میں شوکت سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بول اٹھا، مجھے تو گورا صاحب یعنی جیکب کی باتوں سے ایسا لگا ہے کہ وہ ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ سمجھا رہے تھے کہ یہ قتل کی سیدھی سادی وارداتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور جو ہمیں نانی پڑنانی یاد دلا سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم شکل سے اتنے ہی الو نظر آتے ہیں؟ اپنے بارے میں تو مجھے تسلی ہے کہ میں ایسا نظر نہیں آتا، لیکن تم دیہاتی تھانوں میں رہ کر کچھ بدھو سے ضرور لگنے لگے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر وہ گورا باندر ہمیں واقعی بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ کیا وہ صرف شغل کر رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ تر دیہاتی کمزور عقیدے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھی جو سمجھدار ہیں وہ ان اونگی بونگی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 خون ہوئے ہیں، 2 جیتے جاگتے انسان مارے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یار۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی دوران میں 2 گھوڑے تھانے کے صحن میں پہنچ گئے، ایک مشکی رنگ کا اور دوسرا چتکبرا تھا، دونوں پر زینیں کسی ہوئی تھیں۔ میں نے چتکبرے گھوڑے کو تھپکی دی اور اس پر سوار ہو کر دیکھا۔ شوکت کے کان مسلسل باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حویلی یہاں سے بہت دور نہیں تھی، ہمیں پتہ تھا کہ جو ہی سرخ کار سٹارٹ ہو کر گلی میں پہنچی ہمیں اس کی آواز سنائی دے جائے گی۔ کار کی آواز سنتے ہی ہمیں بھی فوراً سوار ہو کر تھانے کے احاطے سے نکل جانا تھا۔ شوکت نے ASI نذیر سے کہا کہ وہ حوالدار فدا حسین کو گلی میں بھیج دے تاکہ جو ہی سرخ کار حویلی سے نکلے وہ ہمیں اطلاع دے دے۔ نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب فدا حسین تو 4 بجے ہی گھر چلا گیا تھا، اسے سردی کے ساتھ بخار ہو رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ بہانہ بنا رہا تھا، بس وہ ڈرا ہوا ہے۔ نذیر نے ہیڈ کانسٹیبل شمشاد کو باہر بھیج دیا اور مزید احتیاط کے طور پر خود بھی گلی میں ٹہلنے لگ گیا۔ شوکت نے کن آنکھیوں سے میری طرف دیکھا اور انگیٹھی کی ایک جلتی لکڑی سے سگریٹ سلگا کر بولا، وہ میم بڑے غور سے دیکھ رہی تھی تیری طرف، لگتا ہے کہ اس دن کے واقعے کا اس پر کافی اثر ہوا ہے۔ کس واقعے کی بات کر رہے ہو؟ زیادہ بھولے بادشاہ نہ بنو، تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ کھیتوں میں میم جب باب صادق سے ڈر کر بھاگی تھی تو ٹھا کر کے تمہارے سینے سے آ لگی تھی، بلکہ لپٹ ہی گئی تھی۔ بڑی حسرت ٹپک رہی ہے تمہارے لہجے سے، میں نے کہا۔ نہیں یار، میں تو تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہوں۔ اس طرح کا رشک کرنا ہے تو پھر باب صادق پر کرو۔ اس جوان بڈھے نے بیچاری کو نیچے گرایا، اس کو قابو کیا اور اچھے خاصے رگڑے بھی دیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بابا اندر سے بڑی پہنچی ہوئی شے ہے۔ سیلویا کو مٹی میں رگیدنے کے بعد جب وہ بری طرح لتھڑ گئی تو پھر وہ بڑے ذوق شوق سے اس کی پینٹ جھاڑنے لگا۔ شاید ابھی ہم اس بارے میں مزید گفتگو کرتے، لیکن اسی دوران میں گلی کے آخری سرے پر انجن کا مدھم شور سنائی دیا۔ ASI نذیر تیزی سے اندر آیا اور اس نے بتایا کہ گاڑی حویلی سے نکل رہی ہے۔ شوکت نے اپنا ہولسٹر تھپ تھپا کے ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کیا، پھر اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گاؤں کی تاریک گلی میں یخ بستہ سردی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دور فاصلے پر کار کی عقبی لال بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں ان ہچکولے کھاتی بتیوں کو نگاہ میں رکھنا تھا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرنا تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھوڑوں پر سرخ کار کا تعاقب اتنا آسان ثابت ہوگا۔ دراصل راستہ کچا اور ناہموار تھا۔ گاؤں کی گلیوں سے نکلنے کے بعد بھی کار کی رفتار زیادہ تیز نہ ہو سکی۔ ہم محفوظ فاصلہ رکھ کر بآسانی کار کا تعاقب کرتے رہے۔ گھوڑے اچھی طرح سدھائے ہوئے تھے اور اونچے نیچے تاریک راستے پر چلنے کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے تھے۔ گاؤں سے تقریباً 1 میل باہر آنے کے بعد ایک عمارت کے آثار نظر آئے۔ دراصل یہ گاؤں کا پرانا اسکول تھا۔ چند سال پہلے سیلاب کی وجہ سے اس اسکول کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کے بعد ٹوٹی ہوئی دیواروں اور بیٹھی ہوئی چھتوں کے درمیان درس و تدریس کا سلسلہ کسی نہ کسی طور جاری رہا تھا، مگر پھر 2-2.5 سال مزید گزرنے کے بعد یہ عمارت بالکل کھنڈر بن گئی تھی۔ اب نیا اسکول گاؤں کے بالکل قریب واقع تھا۔ جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کار کا رخ اسکول کے کھنڈر کی طرف ہے۔ ہماری توقع کے عین مطابق کھنڈر کے قریب پہنچ کر کار رک گئی۔ یہاں 3 اطراف میں خودرو جھاڑیاں تھیں، ایک طرف کھیت تھے۔ ہم نے بھی گھوڑے کو محفوظ فاصلے پر روک دیا اور پھر کچھ دیر تک انتظار کے بعد انہیں درختوں سے باندھ دیا۔ گاڑی کی روشنیاں بجھ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔
ثابت ہو رہا تھا کہ کار سواروں کی منزل یہی ہے۔ ہم دونوں پوری طرح چوکس اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں نزدیک جانا چاہیے، شوکت نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ درختوں کی اوٹ میں چلتے ہم کماد کے 6-7 فٹ اونچے کھیت میں پہنچے اور پھر مزید احتیاط سے کھنڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ کھیت میں چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، رات کا وقت ہو تو آواز نمایاں تر ہو جاتی ہے، لیکن اس روز چونکہ ہوا چل رہی تھی لہٰذا ہم آسانی سے آگے بڑھتے رہے اور کھنڈر کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔